بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم لوگ جماعت چہارم کی اسلامیات کا سبق نمبر 2 عقائد کا تعارف مکمل کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 بنیادی عقائد پڑھے جو کہ تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان۔ آج ہم لوگ تیسرے سے 5ویں تک بنیادی عقائد پڑھتے ہیں جو کہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ یہ ہے ہمارا تیسرا عقیدہ، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انسانوں کی ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مختلف کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ ان کتابوں میں لوگوں کے لیے رہنمائی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں کون سی ہیں اور کن رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ہے تورات۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور۔ یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور نمبر 4 قرآن مجید۔ یہ آخری کتاب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بچوں، ہمارا ایمان ہے کہ ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابیں سچی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کتابوں کی تعلیمات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی اور قیامت تک اس کی زبر زیر پیش میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو بچوں، اگلا بنیادی عقیدہ ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب سچے اور نیک تھے، ان کے اندر کوئی برائی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کاموں سے روکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کی تعداد قریباً 1,24,000 تھی۔ ان تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بچوں، اب ہم لوگ 5واں عقیدہ پڑھتے ہیں جو کہ ہے آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخرت کے معنی کیا ہیں۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی آئے گی جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی۔ وہاں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ یہاں اچھے کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے رہے، نیک کام کرتے رہے اور برے کاموں سے بچتے رہے، وہ اس دن اچھا بدلہ پائیں گے، اور وہ اچھا بدلہ جنت ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں ان کی خواہش کے مطابق تمام نعمتیں موجود ہوں گی، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں برے کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا اور انہیں سزا ملے گی، اور سزا کے طور پر انہیں جہنم یعنی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے، مگر افسوس اس وقت پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج ہی اپنے آپ کو سدھار لیں، نیک عمل کریں، نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں تاکہ ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ تو بچوں، سبق عقائد
کا تعارف جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پانچوں عقائد کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سبق کو غور سے پہلے سننا ہے، 3 مرتبہ سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ اس مشق جس سوال کے لیے کتاب میں خالی جگہ بنائی گئی ہے اس کا جواب کتاب پر ہی تحریر کریں، باقی سوالات کے جوابات کاپیوں پر تحریر کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔